کیا برطانیہ کا استعماری نظام بر صغیر کے لیے اچھا تھا؟ وقتاً فوقتاً برطانوی شاہی خاندان کا ہمارے ملک میں پرجوش استقبال ہوتا ہے، حالانکہ انہی کے آباء و اجداد نے ہمارے آباء و اجداد پر بہت مظالم ڈھائے۔ پھر اس استقبال کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں ابھی بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ برطانوی راج نے ہمارے لیے کافی اچھے اقدامات بھی کیے۔ انہوں نے ریلوے کا نظام، تعلیمی نظام اور جمہوریت کا نظام بنایا، لیکن کیا واقعی یہ اقدامات برطانوی راج یا استعماری نظام نے مقامی لوگوں کے بھلے کے لیے کیے؟ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے ریلوے کو دیکھتے ہیں۔ اگر بر صغیر کے ریلوے کے نقشوں کو دیکھا جائے تو تمام ریلوے لائن صنعتی علاقوں کو ساحلی علاقوں سے جوڑتی تھیں۔ حقیقت میں ریل گاڑی میں انسان کی بجائے صرف مال کا سفر ہوتا تھا، اور جب انسانوں نے بھی سفر کرنا شروع کیا تو وہ زیادہ تر انگریز ہی تھے۔ 1765 سے 1938 تک یعنی 2 صدی کے اس عرصے میں برطانیہ نے بر صغیر سے کم و بیش $45 ٹریلین کے وسائل لوٹے۔ لوٹ کا طریقہ کار کچھ یوں تھا کہ راج نے بر صغیر کی عوام پر ٹیکس عائد کیا اور جمع کی گئی ٹیکس کی رقم سے بر صغیر کی عوام کی بنائی ہوئی چیزیں خریدیں۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس طریقے سے برطانوی راج مفت میں عوام سے ان کی چیزیں لے کر دوسرے ممالک کو بڑے منافع پر بیچتا بھی تھا۔ یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر چوری تھی۔ اس کا سب سے بھیانک نتیجہ بنگال میں 2 قحط کی شکل میں سامنے آیا۔ 1770 میں جس میں لگ بھگ 1 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے، اور 1943 میں جس میں 30 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے۔ تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ یہ قحط برطانوی راج کی استعماری پالیسیوں کا نتیجہ تھے۔ بر صغیر اور دیگر کالونیوں کے وسائل لوٹ کر ہی برطانیہ میں صنعتی انقلاب کو ممکن بنایا گیا اور برطانیہ ایک ترقی یافتہ ملک کے طور پر سامنے آیا۔ لیکن دوسری طرف اس کی وجہ سے کالونیوں کے لیے ایک نا ختم ہونے والی محرومیاں پیدا ہوئیں۔ استعماری دور کہنے کو تو ختم ہو چکا ہے، مگر اس کے اثرات ان گزشتہ کالونیوں کی معیشت پر ابھی تک قائم ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سارے تاریخ دان اور سیاسی کارکنان نے مل کر ان تمام نقصانات کی تلافی کا ایک کیس دائر کیا ہے۔ ان کے مطابق انگلینڈ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں ترقی اور دولت کالونیوں کی زبردست اور پرتشدد پسماندگی کی قیمت پر آئی ہے۔ اسی لیے تیسری دنیا کے ممالک میں ہونے والے نقصانات کا ہرجانہ دیا جائے تاکہ ان ممالک میں موجود معاشی بدحالی، عدم مساوات اور غربت جیسے مسائل کا خاتمہ ہو اور تمام ممالک کے درمیان مساوی تعلقات کو ترقی ملے۔ جہاں تک جدید انگریزی تعلیمی نظام کا تعلق ہے تو اس کا مقصد محض نچلے درجے کے کلرک پیدا کرنا تھا۔ یوں انگریز عوام پر اپنی گرفت کو برقرار رکھ سکتے تھے۔ سماجی اور معاشی ترقی اس نئے نظام سے واقفیت پر منحصر تھی۔ ہر کسی کو اس نظام تعلیم تک رسائی نہ تھی، اسی لیے صرف چند لوگ ہی فائدہ اٹھا سکے۔ تھامس میکالے ایک مشہور برطانوی سیاستدان 1835 میں اپنی حکومت کو مشورہ دیتا ہے کہ ہندوستان میں سنسکرت اور عربی تعلیم پر پیسہ لگانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ میکالے کے مطابق انگریزی ادب کی کتابوں سے بھری ایک الماری دنیا میں موجود تمام ہندوستانی اور عربی ادب کی کتابوں سے بالا تر ہے۔ اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ تعلیمی نظام کا مقصد آزاد سوچ کا انسان بنانے کی بجائے انگریزوں کا غلام بنانا تھا۔ جہاں تک جمہوریت کی بات ہے تو ایک لمبے عرصے تک مقامی لوگوں کی حیثیت شہریوں کی بجائے محکوم لوگوں کی سی تھی۔ انہیں حقیقی معنوں میں حقوق حاصل نہ تھے۔ 1920 میں ہندوستان میں جب پہلے عام انتخابات ہوئے تو صرف 3% عوام کو ووٹ ڈالنے کا حق تھا۔ 1935 میں دی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت 35 کروڑ میں سے صرف 3 کروڑ لوگ ووٹ ڈالنے کے اہل تھے، یعنی بہترین حالات میں بھی ہندوستان کی 90% سے زیادہ عوام کو عام انتخابات سے محروم رکھا گیا تھا۔ یاد رہے ان گنتی کے کچھ لوگوں کو بھی جمہوریت میں حصہ لینے کا موقع ایک طویل عرصے کی جد و جہد اور ہزاروں افراد کی قربانیوں کے بعد ملا تھا۔ انگریزوں نے بر صغیر کی عوام کو جمہوریت دی نہیں تھی، وہ ان سے لڑ کر لی گئی تھی۔ اس بات کی یاد دہانی کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی بیرونی طاقت کسی بھی علاقے میں کوئی بھی نیا نظام لاتی ہے تو اس کا سب سے پہلا فائدہ اسی طاقت کا ہوتا ہے۔ ماضی کی ناانصافیاں اور تاریخی جھوٹ یاد کروانے کا مقصد صرف افسوس کرنا نہیں بلکہ یہ سوال بھی اٹھانا ہے کہ کیا آج کے ریاستی تعلیمی اور نقل و حرکت کے نظام کی خامیوں میں ماضی کی ناانصافیوں کی جھلک نظر آتی ہے؟